السلام علیکم ناظرین، اس سے پہلے ہم نے سورہ فاتحہ کی کچھ خصوصیات کا ذکر کیا تھا۔ اب اسی سورت کے بارے میں کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ سورہ فاتحہ اپنی فضیلت اور اہمیت کے اعتبار سے اس قدر منفرد سورت ہے کہ کتب احادیث میں اس کو بہت سے نام دیے گئے ہیں۔ اس کا ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے، چونکہ اس سورت سے کتاب یعنی کہ قرآن پاک کا افتتاح ہوتا ہے، قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ الحمد ہے، چونکہ یہ سورت اللہ رب العزت کی تعریف سے شروع ہوتی ہے تو اس لیے اس کو سورۃ الحمد کا نام بھی دیتے ہیں۔ اور ایک نام ہے اس کا ام القرآن، ام القرآن۔ کہتے ہیں کسی چیز کی اصل اور بنیاد کو، اور جامعیت اور مرکزیت رکھنے والی اشیاء کو کا نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہکشاں کو النجوم کہتے ہیں، کیونکہ ستاروں کے جہاں میں کہکشاں کو خاص مرکزیت حاصل ہے۔ مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ مکہ حج اور عمرہ کے اعتبار سے مکہ کو مرکزیت حاصل ہے، پوری دنیا کے مسلمان اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر جو مضامین اللہ نے ذکر کیے، پورے قرآن پاک، وہ سارے کے سارے مضامین پورے قرآن پاک کے مضامین کے لیے اصل اور بنیاد ہیں، اس لیے اس کو ام القرآن کہا گیا ہے۔ اور ایک معنی ہے اس کا، اور ایک نام ہے اس کا سبع مثانی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو دہرائی جاتی ہیں، اور مفسرین کے نزدیک ان 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، چونکہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو سبع مثانی کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک نام ہے کافیہ، سورۃ الکافیہ بھی اس کا نام ہے، اور اس کو سورۃ الاساس بھی کہا گیا ہے، اور ایک نام ہے اس کا سورۃ الصلاۃ، اور اسی طریقے سے اس کو سورۃ السوال بھی کہا گیا ہے، اور ایک اہم نام اس کا احادیث میں سورۃ الشفا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے علاوہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر شفا ملتی ہے۔ صحابہ اکرام کا ایک مختصر سا قافلہ نبی علیہ السلام نے ایک مہم کے اوپر بھیجا تھا، تو وہ اپنی مہم کو پورا کرنے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بستی میں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ بستی والوں نے ان کی مہمان نوازی نہیں کی اور ان کو بستی سے باہر نکال دیا، تو صحابہ نے باہر اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ اب اتفاق سے ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا، اور انہوں نے اپنے طور پر جو ہے نا وہ منتر شنتر کرانے کی بہت کوشش کی، بڑے لوگوں کو بلایا، لیکن کوئی اس کو فرق نہیں پڑا۔ تو اب وہ مجبور ہو کر صحابہ کے پاس آئے، تو آ کر انہوں نے اپنا یہ قصہ واقعہ سنایا، اپنا قصہ سنایا۔ تو صحابہ میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حامی بھری اور فرمایا کہ 30 بکریاں اس کا ہدیہ ہوگا، تو وہ مان گئے، اور حضرت ابو سعید خدری اور دوسرے صحابہ کرام ساتھ گئے، اور ایک صحابی نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ایسا دم کیا کہ اس کی تکلیف فوری طور پر دور ہو گئی اور اس کو شفا مل گئی، جیسا کہ گرہ بندی ہوئی کھل جاتی ہے، اس طریقے سے اس کو شفا مل گئی۔ تو ثابت کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ یقین کے ساتھ اس سورہ فاتحہ کو پڑھتا ہے اور یقین کے ساتھ اس سے دم کرتا ہے تو اللہ رب العزت ضرور اس کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کا ایک مجرب عمل ہے جو کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں کیا جاتا ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ 40 دن روزانہ 41 مرتبہ اس سورت کو اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم الحمدللہ رب العالمین کے لام کے ساتھ ملا کر پوری سورت پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح پوری سورت پڑھنی ہے،
اور اپنے پاس پانی رکھنا ہے، پانی کے اوپر دم کرنا ہے اور ہاتھوں پر بھی دم کر کے اس کو پورے جسم کے اوپر پھیر دینا ہے، تو انشاءاللہ اگر یقین کے ساتھ یہ عمل ہوگا، پابندی کے ساتھ بلا ناغہ ہوگا، تو ضرور بے ضرور شفا ملے گی۔ اور ایک اس کا مجرب عمل یہ بھی ہے کہ بندہ ہر کھانے پینے والی چیز کے اوپر اس کو سورہ فاتحہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور پھر اس کو استعمال کرے، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت جو ہے نا فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں سورہ فاتحہ کے بارے میں آتا ہے کہ جو بندہ جو ہے نا یعنی تہجد کے ٹائم پر اس کو 40 مرتبہ پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو بلا مشقت رزق عطا فرماتے ہیں، بغیر مشقت کے رزق عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ اس کے لیے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے اور رزق کو اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ فاتحہ سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔